الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ مثنوی روم ایک کتاب ہے، اردو میں عام مل رہی ہے، جس میں مختلف ایک آیات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں اور وہ بڑی سبق آموز ہے۔ ہر گھر کے اندر وہ کتاب ہونی چاہیے، اردو میں اور عام فہم مل رہی ہے۔ ایک آدمی نے ایک نقش و نگار بنانے والے کو کہا کہ میرے جسم کے اوپر شیر بنا دو۔ کیا بنا دو؟ شیر بنا دو۔ وہ سوئی سے جسم پہ نقش و نگار بناتا تھا، جسے آج کل ٹیٹو کہا جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ ٹیٹو بنانا حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے پڑوس میں لکی ون میں ہی میں دیکھا کہ ٹیٹو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، لڑکے بھی بنوا رہے ہیں، لڑکیاں بھی بنوا رہی ہیں۔ یہ کفار بنواتے ہیں۔ جسم کے اندر گودرا یا نشانات بنوانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، جس سے اللہ نے سورۃ النساء میں کیا کیا؟ منع فرمایا۔ یہ ذکر کیا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ ایک آدمی نے ٹیٹو بنانے والے کو کہا کہ میرے جسم کے اوپر شیر بنا۔ وہ سوئی سے ٹیٹو بناتا تھا، اسے سوئی رکھی اس کے جسم پر اور کچھ بنانے لگا تو وہ بہت زور سے چیخا، ہائی ہائی ہائی، یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شیر کی ٹانگیں بنا لو۔ اس نے کہا یہ ٹانگیں مت بناؤ، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر سوئی رکھی اور پھر کچھ بنایا، ہائی ہائی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا دم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دم کے بغیر بھی تو شیر ہوتا ہے نا، دم مت بناؤ۔ اس نے پھر اس کے جسم کے اوپر جب سوئی لگانا شروع کی تو پھر چیخا زور سے، اور اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ شیر کا منہ بھی نہیں بناؤ۔ تو اس ٹیٹو بنانے والے نے کہا کہ اس کے بغیر شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بغیر شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ والوں کی مجلس، اللہ والوں کی فہرست میں اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا نام آ جائے۔ لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، کہتے ہیں جی داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ کیا خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتہ نہیں ملے گا۔ اگر داڑھی عیب ہوتی نا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ داڑھی خوبصورتی اور زینت کا باعث ہے مرد کے لیے، اس لیے اللہ نے مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ عورت کی داڑھی نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے یہ حسن نہیں تھا، مرد کے لیے چونکہ حسن تھا، اس لیے اللہ نے اس کے چہرے میں کیا دے دی؟ داڑھی۔ عورت کا حسن اس کے سر کے بال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے بال دے کے حسن بخشا، خوبصورتی دی، اور خواتین کو ان کے سر کے بال دے کر حسن بخشا۔ عورتوں کی جو خوبصورت اور زینت ہے ان کے بالوں میں، کس میں؟ اور مرد کی زینت داڑھی میں۔ خواتین سر کے بال نہ کاٹے اور مرد داڑھی نہ کاٹے یا داڑھی صاف نہ کرے۔ ایک داڑھی رکھنا سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے واجب ہے، اور بٹ اپنی ہو نائکی نہ ہو۔ چاول کے برابر بھی کاٹنا یا کم کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ
नसल की हिफाजत करो, नामहरम औरत को ना देखो, या नामहरम मर्द नामहरम या नामहरम औरत नामहरम मर्द को ना देखे, तो कहते हैं ये काम नहीं हो सकता। क्या? और बनना भी क्या है? अल्लाह का नेक बंदा। बनना भी क्या है? अल्लाह वाला बनना है, लेकिन नामहरम को भी देखना है। बनना है अल्लाह ताला का नेक बंदा, चाहिए जन्नत, लेकिन नामहरम को देखना है, नामहरम से बात करनी है, लेकिन बनना क्या है? अल्लाह वाला बंदा। बनना क्या है? अल्लाह ताला का नेक बंदे। तो मुतज़ाद हो गया ना कि आप अल्लाह की बात को भी नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह का नेक बंदा भी बनना। एक बाप का बेटा ये कहे कि मैं अपने बाप का फर्मा बरदार बनना चाहता हूँ, और बाप जो कहे उससे क्या करे? इनकार कर दे, तो वो ताबेदार खिलाएगा? फर्मा बरदार खिलाएगा? आज हमारा ये हाल हो गया कि हम सुबह से लेकर रात तक अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं, गुनाह करते हैं खुले खुला, और फिर कहते हैं बनना क्या है? अल्लाह वाला। क्या बनना है? अल्लाह वाला बनना है, अल्लाह ताला का नेक बनना। ही कैसे होगा? इस दिल के अंदर या तो अल्लाह ताला की अजमत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और मारिफत आएगी, अल्लाह ताला के कलाम की लज्जत आएगी, अल्लाह के कुल की लज्जत आएगी, और या फिर इस दिल के अंदर गुनाह आएंगे और ये दिल काला हो जाएगा। या तो अल्लाह ताला की मारिफत से, अल्लाह के जिक्र से ये दिल नूरानी होगा, अल्लाह की मोहब्बत से इस पर रोशनी आ जाएगी, और या फिर गुनाहों से ये दिल क्या होगा? सिया हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। आज हम इस तजाद में खड़े हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाए, लेकिन दूसरा हम कहते हैं हमसे गुनाह नहीं छूटेंगे। तो गुनाह छोड़ने का एक आसान तरीका क्या? कि जुमेरात के बयान की पाबंदी कर ले। ये ना सोचा करें यार हमसे लोग गुनाह नहीं छूट रहे, बयान में क्यों आए? जो लोग यहाँ बयान में आ सकते हैं वो बयान में आए, जो नहीं आ सकते वो ग्रुप में या यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाकर बयान सुन लिया करें। फेसबुक पे होता है अपलोड, दोनों पे होता है, सुन लिया करें। जब तक बयान सुनने आते रहेंगे, चाहे जितने भी गुनाह किए हो, एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। देखिए मौलाना हकीम अख्तर हसन साहब बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बोलो आमीन। फरमाते थे दो किस्म के गुनहगार हैं। क्या? दो किस्म के गुनहगार। एक वो गुनहगार है जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से, कि वो बयान भी सुनते हैं और गुनाह भी करते हैं। क्या? और एक वो गुनहगार है कि जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से नहीं है, वो सिर्फ गुनाह करते हैं, वो बयान नहीं सुनते हैं, मौलवियों के पास नहीं जाते। हज़रत फरमाते थे कि जो गुनहगार उलमा के पास आते हैं, बयानात सुनते हैं, अल्लाह वालों की सुबत में आते हैं, गुनाह भी करते हैं, एक न एक दिन अल्लाह ताला उनको गुनाहों से तौबा की तौफीक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह वालों की जब गुनाह करते हैं और अल्लाह वालों की मजलिस में आते हैं, तो फिर अल्लाह के आगे रोते हैं, तौबा करते हैं, फिर जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर आते हैं, फिर रोते हैं, फिर जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर रोते हैं। एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं कि ये बंदा तो मेरे दर पे बार बार आ रहा है, ये बंदा मेरे दर पे बार बार आ रहा है, इसको तौबा की तौफीक दे दो। और एक वो गुनहगार होते हैं कि जो कभी किसी मौलवी का नाम भी नहीं सुन सकते, और मौलवियों की बुराइयाँ, मौलवियों को गालियाँ बकना, उनसे नफरत अंगेजी करना, अल्लाह वालों के खिलाफ बोलना, और मजलिस में नहीं आते। तो जब वो बयानात नहीं सुनते और दीन वालों की मजलिस में नहीं आते, तो उनको पता भी नहीं होता कि कौन कौन से गुनाह हैं। अल्लाह वालों के पास जो गुनहगार आते हैं वो अगर गुनाह कर भी रहे तो उनको पता भी होता है ये गुनाह है, बाद में तौबा कर लेते हैं, और एक न एक दिन अल्लाह उनको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा लेते हैं। लेकिन जो अल्लाह वालों के पास नहीं आते वो गुनाह भी करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हमने गलत काम किया है। एक आदमी जो अल्लाह वालों के पास आता है, वो नामहरम को देखता है, गाना सुनता है, तो वो तौबा भी करता है। क्यों? उसको पता है ये क्या है, गुनाह है। कहाँ सुना? बयान में सुना। तो एक ना एक दिन अल्लाह तौबा की तौफीक दे देते हैं। लेकिन एक आदमी जो बयानात में ही नहीं आता, दीनी माहौल की पाबंदी नहीं करता, तो वो अगर गाना भी सुन रहे हैं, म्यूजिक, तो वो उसको जायज समझता है। क्या समझता है? और याद रखना कि अगर गुनाह को आप जायज समझोगे
تو دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. اگر ایک آدمی میوزک سن رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، مسلمان ہے. لیکن ایک آدمی میوزک سن رہا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ کافر ہے. یہ فرق ہے اس گنہگار کا جو اللہ والوں کے پاس آتا ہے اور وہ گنہگار کے جو اللہ والوں کے پاس نہیں آتا. مسئلہ کہ مایوس نہیں ہونا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کریں اللہ غفور. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کو اللہ غفور رحیم ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی کہ اپنے گناہ نہیں کرنا اور گناہ والے ماحول میں اپنے نہیں جانا. پھر اگر گناہ ہو جائے تو آپ نے توبہ کرنی ہے اور اللہ والوں کی مجلس و پابندی سے پکڑنا ہے. اور یاد رکھنا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس سے پاک مسلم کی روایت ہے، اس کا حاصل یہ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ کو توبہ، مومن کی یہ آنسو اور یہ معافی بڑی پسند ہے. اللہ کے یہاں اس توبہ کا اور اس معافی کا بڑا مقام ہے. توبہ کر کے اپنی زندگی گزارے اور کم سے کم رات کو ضرور توبہ کیا کرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے، اور پھر اللہ سے عہد کیا کرے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. حقیقت میں کیا کرے، کیونکہ خدا نہ خاصہ اگر موت آ گئی اور ہم نے توبہ نہیں کی تو ہم کس طرح اللہ کو دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ عاجز فقیر کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمانے ذرا دیر بھی ہو گئی اور بیان کی پابندی کا اہتمام بھی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ عاجز فقیر کے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے والا بنائے، ہمارے علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، رزق میں، صحت میں اللہ برکات عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. کچھ مسائل اللہ تعالیٰ دور فرمائے، کچھ قرضوں کی ادائیگی اللہ تعالیٰ جلد ان سے رہائی آسانی سے عزت سے نصیب فرمائے. کچھ پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ابھی تک یہاں کا بجلی کا اٹکا ہوا آپ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جلد مکمل ہمیں پے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے خصوصی طور پہ ہماری امداد اور نصرت فرمائے. اللہ ربنا حضرت والد صاحب کا ڈائلیسس ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و شفا کلی دے اور خیر خیریت سے کریں. اللہ والدین اور اساتذہ کا سایہ تعدیر قائم و دائم رکھے. اللہ ادارے کو قائم دائم رکھے. طلبات کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، خوب ترقی اللہ عطا فرمائے. اللہ طلبات کا سننے و بیان سننے والی مجمع کا، چاہے وہ سامنے بیٹھ کے سنیں، چاہے وہ گھروں میں خواتین سنیں، اللہ چاہے وہ باہر ملکوں میں لوگ سنیں، اللہ سب کے مستقبل کو روشن منور فرمائے. اور جو معاون ہیں، محسن ہیں دین کے، اللہ سب کی تعاونات قبول فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. ایک منٹ میں ایک اعلان کر لوں، اجازت. پچھلے جمعرات کو جو ادارے کا سالانہ اور اینول فنکشن ہوا ہے، اس میں ڈیکوریشن والے کا بل 25,700 رہ گیا ہے. کل پروگرام کا خرچہ تقریباً 2 لاکھ تھا، جو الحمدللہ اللہ نے اپنے غیبی خزانوں سے کا انتظام فرمایا. ایک 25,700 روپے ڈیکوریشن والے کے رہ گئے ہیں. اگر کوئی بھائی، کوئی دوست جو میری آواز سن رہے ہیں وہ دینا چاہیں تو وہ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر لیں. ان کو باقاعدہ ہمارے ایڈمن اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے. اور یہ بھی صدقہ جاری ہے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں.